الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری جان، میری موت، ہر چیز گویا کہ خالصتاً اللہ ہی کے واسطے ہے۔ یعنی کہ میرا ہر عمل، میری ہر عبادت، میری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر ایک عمل میرا خالص اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ کہتے ہیں کہ نماز بندہ پڑھنے آیا اور اس نے یہ سوچا کہ لوگوں کو دکھاوا کر رہا ہوں کہ میں بڑا نمازی ہوں، تو یہ نماز کا ٹک تو لگ جائے گا، چیک باکس تو ہو جائے گی کہ ہاں اس نے نماز پڑھ لی، لیکن اجر ثواب کوئی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا عمل قبول نہیں۔ روزہ رکھا، ہمارے بزرگ اللہ والے کئی دنوں تک اور بعض دفعہ کئی ہفتوں اور مہینوں تک بھی روزے مسلسل مستقل رکھتے تھے، اور جب گھر سے باہر اگر نکلتے تھے نا تو چہرے پر کہتے ہیں تیل مل لیتے تھے، خصوصاً ہونٹوں پر، تاکہ کسی کو ہمارے سوکھے ہونٹ سے یہ نہ اندازہ ہو، یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرا روزہ ہے، الٹا چھپاتے تھے اپنے آپ۔ یہ ان کی نیت تھی خالص اللہ کے واسطے۔ چنانچہ امام مبارک رحمہ اللہ یہ جب جوان تھے تو جوانی میں ایک باغ کا مالک تھا، اس کے باغ میں خدمت کرتے تھے، کوئی آم کا یا ایسے انار کا باغ تھا، اور اس باغ میں مالک آ گیا ایک دفعہ اور اس نے کہا بھئی مجھے میٹھا پھل کا رس پلا۔ اب انہوں نے ایک طرف سے پھل توڑے اور اس کا رس بنا کے پیش کر دیا تو وہ کڑوا تھا، تو اس باغ کے مالک نے پی کر کہا کہ ارے یہ تو بڑا کڑوا ہے، دوسرے طرف سے دو۔ انہوں نے ایک اور دوسرے طرف سے پھل اتارے اور اس سے رس تیار کیا اور ان کو دیا۔ اس کے بعد پینے کے کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی میٹھا نہیں ہے، یہ بھی کڑوا ہی ہے، اس کی کڑواہٹ بھلے کم ہے لیکن تم عجیب بیوقوف آدمی ہو، اتنے زمانے سے عرصے سے ان باغ کی تم رکھوالی کر رہے ہو اور تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کڑوا ہے، بڑے بیوقوف انسان ہو۔ فرمانے لگے کہ حضرت آپ نے مجھے باغ کا مالک تھوڑی بنایا، آپ نے صرف رکھوالی کے لیے رکھا ہے، میں رکھوالی کرتا ہوں، میں باغ کے جو درخت ہیں ان کے پھلوں کو چکھتا نہیں کہ کون سا درخت کا پھل میٹھا ہے کس کا کڑوا ہے، یہ چکھنے والا میرا کام آپ نے لگا ہی نہیں ہے نا ذمہ داری، چنانچہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو اب جو مالک تھا بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑا ایماندار بندہ ہے، اچھا اتنے ایماندار ہو، چلو تمہیں پھر ایمانداری کا ہم جو ہے نا نتیجہ بھی دے دیتے، پھل بھی دے دیتے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کرا دی اور باغ بھی ان کو ہی ہدیہ کر دیا کہ بھائی اب آج سے آپ ہی باغ کے مالک، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کرا دیا، اور انہی سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی وہ حضرت عبداللہ زمانے کے سب سے بڑے جو ہے امام تھے اور فقیہ آدمی تھے، دین کی سمجھ رکھنے والے، عبداللہ ابن مبارک رہے، جن کا نام اکثر آتا ہے، ان کے واقعات ذکر کیے جاتے۔ یہ ان حضرات کے اخلاص کی انتہا تھی کہ یہ اس لیے اخلاص جو ہے نا اللہ کے واسطے جب بندے کا ہوتا ہے تو اللہ پھر اس اخلاص کے عمل کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں ہونے دیتے۔ جو غیر اخلاص والا عمل ہوگا وہ ایک ہی جگہ بس رک جائے گا اور ختم یہیں پہ، اور لیکن اخلاص اگر ہوا آپ کی زندگی میں تو یہ نسلوں کے اندر چلتا رہے گا اور بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، یہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں انسان کے کس عمل کے اندر اخلاص ہے اس کو سمجھنے اور بھاپنے کے لیے 4 نشانیاں سمجھی جاتی ہیں۔
انشاءاللہ زندگی رہی تو 4 نشانیاں کل آپ کو عرض کر دوں گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔